إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آخری بات جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت سے ہی لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون، مددگار، آپ کے رفیق، آپ کے ساتھی بن گئے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے بڑی تغودو کی، محنت کی، کوشش کی، لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پھیلایا، عام کیا، حتیٰ کہ وہ افراد جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ 10 وہ خوش نصیب افراد جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی، ان میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ بن زبیر رضی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ افراد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اوپر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ان کو دعوت پیش کی اسلام کی، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جو قریش کے امراء سردار تھے یا معزز افراد تھے ان تک دعوت دین کا کام کیا، بلکہ جو مجبور، مقہور، مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کے اوپر کافر بڑے ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، وہ ان کی غلامیوں کے اندر موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال، تقریباً 40,000 دینار یا درہم ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے ساری کی ساری رقم یہ ان مسلمانوں کے اندر خرچ کر دی جو بے کس، مجبور اور مقہور تھے۔ ان کو قریش کے سرداران کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کے اندر لگا دی، حتیٰ کہ ان کے والد نے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ ابو بکر، اپنا تم مال تو خرچ کر رہے ہو، کم از کم تم ایسے لوگوں پر مال خرچ کرو جو کل تمہارے کام آ سکیں، جو تمہاری حمایت کر سکیں، تمہاری مدد کر سکیں، جب تمہیں ان کی ضرورت پڑے وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں ان کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کو میں آزاد کر رہا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، میں بعد والی زندگی میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں چاہتا کہ کل وہ میری مدد کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ تعاون کریں گے، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کیا 5 اشرفی میں خرید کر، ان کا جو ظالم سردار تھا اس نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تم 1 اشرفی بھی اس کی مجھے دے دیتے، 5 اشرفی تم نے اس کی قیمت دی ہے، اگر 1 اشرفی بھی تم اس کی قیمت مجھے دیتے میں اس کو آزاد کر دیتا، یہ میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ یہ 5 اشرفیاں تو بڑی معمولی ہیں، اگر تم اس کی مجھ سے 100 اشرفی، 100 دینار اگر تم مجھ سے طلب کرتے، مانگتے، تم کہتے کہ اس کو میں اس صورت میں بیچوں گا جب اس کی قیمت 100 درہم و دینار تم خرچ کرو گے، دو گے، پھر میں اس کو تمہیں دوں گا۔ کہا کہ میں 120 کی قیمت دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ تو 5 اشرفی بڑی معمولی قیمت ہے، تمہارے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس غلام کی، اس شخص کی، لیکن میں جانتا ہوں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر جو صحابہ کرام تھے جن کو اذیت کا نشانہ بنایا گیا تھا، انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کلمہ ایسا کہہ دیا تھا جس سے ان کی زندگی بچی، لیکن یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہ صحابی رسول ہیں جو اپنی زبان سے صرف ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ احد احد، کہ صرف اللہ اکیلا واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چاہے تم مجھے جتنی اذیتیں دے سکتے ہو، تکلیفیں دے سکتے ہو، تم دو، میں اس دعوت سے، اس توحید سے، اس اقرار سے میں انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زبان سے یہی کلمہ کہنا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، دیگر جو مجبور اور مقہور صحابہ کرام تھے ان کو آزاد کیا، جیسے کہ عامر بن فہیرہ ہیں اور زنیرہ ہیں، نہدیہ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، بنو مومل کی لونڈی ہے، ام عبیس ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قیمت ادا کر کے، اور ظالم جابر جو قریش سردار تھے، کافر سردار تھے، ان سے خرید کر اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں بلکہ
وہ کامیاب تاجر بھی تھے، تجارت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تجارت کے لیے بڑی دور دور شام کا سفر انہوں نے کیا، بصرہ کا سفر کیا جس کو دمشق کہا جاتا ہے، بصرہ دمشق تک یہ گئے، اور اس دوران جو درمیان کے اندر عیسائیوں کے معبد خانے آیا کرتے تھے وہاں پر بھی یہ جایا کرتے تھے، اس سے بھی بڑے مانوس تھے، اس دعوت سے وہ دیکھا کرتے تھے آخر وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام سے قبل بھی تجارت کی، اسلام کے بعد بھی تجارت یہ کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ان کو خلیفہ رسول بنا دیا گیا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اس تجارت کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً 38 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمان ہو چکے تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا کہ اب ہمیں علی الاعلان اسلام کی دعوت پیش کرنی چاہیے، کھل کر لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی تو تمام مسلمان آپ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ میں چلے گئے، اور وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے تقریر جب شروع کی تو مشرکین کی طرف سے حملہ شروع ہو گیا، اور جو جو ان کے ہاتھ میں آتا گیا اس کو وہ پکڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ بن ابی ربیعہ اس نے پکڑ لیا اور بڑا زد و کوب کیا، چہرے پر بڑا مارا، یہاں تک ان کی کیفیت پہنچ گئی کہ وہ شہید ہونے کے قریب تھے۔ ان کی قوم کو جب پتہ لگا وہ بھاگتے ہوئے آئے بنو تیم والے، اور انہوں نے فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا ان سے، اور چادر میں اٹھا کر ان کو ان کے گھر کے اوپر لے گئے۔ اور جب دیکھا کہ یہ کیفیت جو ہے ان کی اب ایسی ہے کہ اب یہ مرنے والے ہیں، وہ دوبارہ بیت اللہ آتے ہیں، آواز لگا کر کہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، تو ہم نے عتبہ بن ابی ربیعہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے قتل کر دینا ہے۔ اب حالانکہ وہ قوم والے مسلمان نہیں ہیں، کفر کے اندر ہیں، لیکن ایک حمایت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، قوم کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کیوں تھی؟ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز بھی تھے، بڑی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آگے ایک واقعہ بیان کروں گا، وہاں سے آپ کو اس چیز کا اندازہ بخوبی ہو سکے گا۔ تو بہرحال وہ اٹھا کر لے کر آ گئے، والد ان کے اور ان کے ساتھ جو قوم والے لوگ تھے ان کو ہوش میں لانے کی بڑی کوشش کی تو وہ ہوش میں نہیں آئے۔ تو بہرحال بڑی دیر کے بعد جب ہوش کے اندر آئے تو پہلی بات جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی، اور وہ کیا تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ جب قوم والوں نے یہ جواب سنا انہوں نے کہا کہ ابو بکر تمہاری یہ حالت اسی شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ابھی بھی تم اسی شخص کو یاد کرتے ہو، ابھی بھی تم اسی شخص کے بارے میں سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے۔ یہ پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، الفت دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور فکر دیکھیں کس کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی فکر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو قوم والے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اب اگر تو اسی دعوت کے اوپر کھڑا ہے، ابھی بھی تیری زبان سے وہی جملہ ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ کو کہتے ہیں اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تاکہ یہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ تو والدہ نے کہا کہ یہ کھا لیں پی لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہ اس وقت تک کھاؤں گا نہ اس وقت تک پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے اچھی طرح واقف نہ ہو جاؤں۔ والدہ ان کی کیفیت کو دیکھ کر بڑی پریشان، اس وقت مسلمان نہیں ہے والدہ، لیکن بڑی پریشان ہے، بڑی کھلانے کی کوشش کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں یا ان کی حالت مجھے پتہ نہ لگے۔ انہوں نے کہا کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ بنت خطاب کے پاس، ام جمیل بنت خطاب، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے ذرا پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔
والدہ کہتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں چلی جاتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں، وہ کہتی ہیں نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں، کیونکہ اس وقت مسلمان اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ابو بکر کون ہے، محمد بن عبداللہ کون ہے۔ کہا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اگر تم مجھے نہیں جواب دینا چاہتی ہو تو چلو آؤ میرے ساتھ چلو، میرے بیٹے کی حالت تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لینا، پھر تم اس کو جواب دے دینا، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بہرحال ام جمیل آ جاتی ہیں، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیفیت دیکھتی ہیں کہ اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنی ظلم اور زیادتی ان کے اوپر کی گئی، انہوں نے فوراً ان مشرکین کو بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی سوال نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حالت کیا ہے، آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ کس حال کے اندر ہیں؟ وہ جواب نہیں دیتی، کہتی ہیں آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، اشارہ کرتی ہیں، کہا کہ میری والدہ سے بے فکر ہو جائیں، یہ ہمارے ساتھ ہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن یہ ہماری بات کو راز کے اندر رکھیں گی، پھیلائیں گی نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام جو ہے دار ابن ابی ارقم اس کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام تک لے کر جاؤ، اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ابھی یہ کیفیت نہیں ہے، یہ دن کا وقت ہے، کس طرح ہم آپ کو لے کر جائیں گے؟ انتظار کرتی رہیں، تھوڑی رات ہوئی، اندھیرا ہوا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی، آپ کی والدہ اور جو ہیں بنت خطاب دونوں کے سہارے پر چلتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام ہیں، اور جب اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں پھر ان کے دل کے اندر قرار آتا ہے، اطمینان آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غور کریں اس واقعے کے اندر کتنے بڑے اسباق ہمارے لیے موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، پیار، اور کیفیت کیا ہے، خود وہ تکلیف کے اندر ہیں، خود زد و کوب کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی ہے، اور اپنی زبان سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے۔ یہ فکر تھی، ایسے نہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام دیا، یہ مرتبہ دیا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ نبی علیہ السلام کا نائب بنایا، آپ کو امیر المومنین بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آپ کو نماز کے لیے مصلی امامت پر ایسے نہیں کھڑا کر دیا، آپ نے اپنا رفیق، صاحب، ساتھی اس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے نہیں کہا، ان کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بڑی محبتیں ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور صرف یہ نہیں، اپنی جان، اپنا مال، ہر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے قربان کیا۔ اور پھر اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم جبر بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خرید کر آزاد کروا رہے ہیں، یہ تو ہمارے ظلم سے مسلمان بچ رہے، ہم تو ان کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تو قیمت ادا کرتے ہیں، آزاد کرا دیتے ہیں، ہم ان کے اوپر ظلم کیسے کریں گے؟ انہوں نے پھر ظلم اور دوسرے انداز کے کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ حبشہ کی جانب ہجرت کر لو۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، لیکن عیسائیت یاد رکھیں، عیسائی جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے تھوڑے قریب ہیں، محبت ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی ہے۔ یہودی دشمنی کے اعتبار سے مسلمان میں زیادتی ہے ان کے اندر، وہ بہت بڑے ظالم اور بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، لیکن عیسائیوں کے اندر تھوڑی محبت ہے مسلمانوں کی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ عیسائی بادشاہ ہے، اس کی طرف چلے جائیں، وہاں پر آپ اطمینان سکون کے ساتھ رہیں گے۔ بہرحال اسی دوران صحابہ کرام چلے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل پڑتے ہیں کہ میں بھی، کیونکہ حالانکہ ان کے اوپر اتنا ظلم اس لیے نہیں ہو سکا تھا کیونکہ یہ معزز تھے اور پھر ایک تاجر شخص تھے، ان کے ایک مراسم تھے، لوگوں کے ساتھ ایک تعلقات تھے، مالی اعتبار سے اچھے تھے اور قبیلے کے اعتبار سے بھی یہ بہتر تھے، ان کے اوپر اس طرح تو ظلم اور زیادتی نہیں کر سکے کفار، جس طرح کے دیگر صحابہ کرام جو مجبور، مظلوم، مقہور تھے ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑے، راستے کے اندر قارہ قبیلے کا ایک سردار جس کو ابن دغینہ کہا جاتا ہے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ بس میں مکہ چھوڑ کر میں کہیں اور جا رہا ہوں جہاں پر میں اپنے دین کو محفوظ کر سکوں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، آپ جیسی شخصیت نہ نکل سکتی ہے اس مکہ سے اور نہ ہی آپ کو نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کیوں مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے مکہ سے نکلنے پر؟ آپ کے اندر تو جو صفات ہیں ان صفات کی وجہ سے نہ آپ مکہ سے جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی وہاں سے نکال سکتا ہے۔ آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یہاں پر لوگوں نے ہم پر ظلم اور زیادتی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اپنی پناہ کے اندر دیتا ہوں، امان کے اندر دیتا ہوں، آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں، واپس مکہ کے اندر آ جائیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں مکہ کے اندر، اور وہ سرداروں کی جہاں پر قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابن دغینہ وہاں پر جاتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد میری امان کے اندر ہیں، کوئی بھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، کوئی بھی ان کو اذیت اور تکلیف نہیں دے گا، کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، میں نے اس کو حفاظت اپنی امان کے اندر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی امان کو مانتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ابوبکر کو کہو کہ اپنے گھر کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، گھر سے باہر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر سے باہر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، لوگ اس کی دعوت کے اوپر اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو، ہماری بوڑھوں کو، ہماری عورتوں کو، وہ سب کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو کہو کہ صرف اپنے گھر کے اندر رہے، وہاں اس نے نماز پڑھنی ہے، پڑھے، ذکر و اذکار کریں، جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے، اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو قریب کی عورتیں تھیں وہ آ جاتی، جب آپ تلاوت کرتے پاس بیٹھ جاتی، دعوت سنتی۔ وہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ دعوت رک جائے گی، لیکن وہ دعوت رکی نہیں، وہ تو اور بڑھتی چلی گئی، بلکہ محفوظ مقام پر آسانی کے ساتھ وہ بچے، خواتین وغیرہ آرام سے وہ ان کے گھر کے اندر آتے اور وہ دعوت سنتے جاتے، پھر اپنے گھروں کے اندر اس دعوت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر کفار نے کہا کہ یہ تو اور زیادہ مشکل کام ہے، اس طرح یہ جو ہم نے مقصد تھا ہمارا وہ مقصد ختم نہیں ہوا، یہ اپنی عبادت تک محدود نہیں رہا، یہ تو ابھی بھی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ حالانکہ دعوت نہیں دیتے تھے، وہ خود آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ابن دغینہ کو کہا کہ تم بڑے سردار ہو، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ تمہاری امان کو ہم توڑیں، تو بہتر ہے کہ تم یا تو اپنی امان کو واپس لے لو یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم سمجھا دو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یا تو میری امان واپس کر دو یا پھر اس کام سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے تمہاری امان کی کوئی فکر نہیں، میرا محافظ میں اللہ رب العالمین کی امان کے اندر ہوں، مجھے تمہاری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس نے امان لے لی واپس۔ اب اس واقعے کے اندر ایک اور چیز جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ کیا تھا کہ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس وہ مکہ لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے چند باتیں بیان کی تھی، اور وہ باتیں وہی تھیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو کر اپنے گھر کے اندر آئے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو کیا کہا تھا؟ واللہ لا یضیعک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور یہی باتیں ابن دغینہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی پریشانی تکالیف کو ان سے دور کرتے ہیں۔ کیسے اس شخص کو وہ نکال سکتے مکہ والے؟ آپ واپس مکہ جائیے۔ تو بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان ختم ہو گئی، لیکن اپنے مشن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوڑا نہیں، اور اسی دوران پھر اللہ رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا، آپ علیہ السلام کا معمول تھا روزانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے، شام کے وقت، رات کے وقت۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت ہے، آپ آ رہے ہیں
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، میری بہن اسماء بھی دیکھ رہی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آج کوئی عجیب معاملہ ہے، اس وقت تو نبی علیہ السلام نہیں آتے، اللہ خیر کرے کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام ہمارے گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام آئے، آپ حجرے میں داخل ہوئے، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ اسماء اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو باہر نکال دیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے گھر والے ہیں، یہاں پر آپ امان کے اندر ہیں، کوئی بات آپ کی اس گھر سے باہر جانے والی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر بات کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ اب میں مکہ چھوڑ دوں۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ پہلا وقت تھا کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں، خوشی کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنوں گا، ساتھی بنوں گا، آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا، اس مکہ کو چھوڑوں گا۔ وہ ساری کیفیتیں جو ہجرت والی ہیں وہ سیرت کی کتابوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے 2 اونٹنیاں اسی موقع کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، عامر بن فہیرہ میرا غلام ہے، اس کو میں نے تیار کر رکھا ہے، وہ اونٹنیوں کو موٹا تازہ کر رہا ہے، میں نے گائیڈ بھی تیار کر رکھا ہے، آپ بس حکم جاری کیجئے کس وقت جانا ہے۔ نبی علیہ السلام وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر غار ثور کے اندر جا کر 3 راتیں آپ قیام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا آپ کے خاندان پر باتیں کرتے ہیں، ذرا واقعات کی روشنی پر جا کے دیکھیے۔ عائشہ بھی چھوٹی ہیں، اسماء بھی چھوٹی ہیں، پھر ان کے بیٹے عبداللہ بھی چھوٹے ہیں، کوئی بڑی بچے نہیں ہیں، لیکن سارا کا سارا خاندان لگا ہوا ہے کس کے اندر؟ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے اندر۔ آپ کے پاس رات کو وہ کھانا بھی پہنچاتے ہیں، آپ کے پاس بکریاں لے کر آتے ہیں تاکہ آپ دودھ نکال کر دودھ پی سکے۔ نبی علیہ السلام کے راز کو کہیں پر بھی انہوں نے افشا نہیں ہونے دیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام یوں کرتے کرتے مکہ سے مدینہ کی جانب چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین حفاظت کے ساتھ۔ ظالم کافر پیچھے تو لگتے ہیں، انعامات بھی بڑے انہوں نے رکھے، کافر ان کے پیچھے بھی آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی حفاظت کے اندر رکھا، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مدینہ کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا، صحابہ کرام کا آپس میں مواخات قائم کی تھی، رشتہ داری کو قائم کیا، تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے علاقے وطن کو چھوڑا ہے، یہاں پر اب ہمارا ساتھی کون ہوگا، ساجی کون ہوگا، کس کے ساتھ ہم کھائیں گے، بیٹھیں گے، پئیں گے۔ کہا کہ نہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور پھر انصار نے بھی محبت کی جو مثال قائم کی، جو اثار کی مثالیں قائم کی، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکتفا کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر دم آپ کے ساتھ رہے۔ جنگوں کے اندر کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ گئے ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ یہ اختصار میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگلے جمعے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے جو انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ ان کا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا اس کے ذریعے سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں اختصار سے بس بات کر کے یہاں پر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہر دم نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان، اپنے مال کو پیش کرتے رہے، جہاں پر ضرورت آئی، جس انداز میں نبی علیہ السلام کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کے قریب رہے، جہاں پر آپ کا تعاون درکار تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس ابو بکر کے احسان کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، اس کا بدلہ صلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا، صلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں باقی لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، سب کا بدلہ میں چکا ہوں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں نہیں چکا سکا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کو پڑھنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔